بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کے رزق میں، مال و جان میں، اولادوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے جو میں لے کر آیا ہوں چیپٹر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 123 تک۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں میری تمام ویڈیو آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین محترم، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آیت نمبر 21 تا 29 ٹوٹل 9 آیات ہیں۔ اس میں اللہ اور اس کی قدرت و کلام اور عملی منکرین کا تذکرہ ہے۔ سابقہ 3 گروہوں کے ذکر کے بعد 2 آیات میں بڑی سادہ سی دلیل دے کر ان کو نجات کی راہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا اور پوری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، اور کائنات کے روزگار کے لیے اس نے بارش اور زمین کی زرخیزی جیسے جملہ اسباب پیدا فرمائے۔ معبود برحق کا عبد مطلوب بننے کے لیے گھر اور طریقے قرآن سے ہی ملیں گے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اگر شک ہے تو میدان میں آؤ، لیکن اگر تم ہار گئے تو جہنم کے لیے تیار ہو، اور اگر یقین کر لو تو تمہارے لیے ہی جنت ہے۔ درمیانہ راستہ فسا کا ہے کیونکہ وہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور رہے منافقین تو شاید عمل کر رہے ہیں لیکن ایمان مکمل نہیں لاتے۔ تمہارے اوپر تعجب ہے کہ قدرت الہی کے مشاہدات خارجی دنیا اور خود تمہارے نفوس کے اندر موجود ہے، لیکن تم ہو کہ ایمان نہیں لاتے اور اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 30 تا 39 یہ 10 آیات ہیں۔ اس میں ہمیں قصہ آدم و ابلیس ملتا ہے۔ تذکرہ آدم 25 دفعہ اور تذکرہ شیطان ابلیس کے لفظ کے ساتھ 11 اور شیطان کے لفظ سے 61 دفعہ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس 72 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں وارد ہوا ہے، جس کا مقصد منکرین مکہ اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ عبرت دلانی ہے کہ تم تکبر، حسد، ضد اور غرور نہ کرو، کیونکہ ان صفات کے حامل افراد کا انجام تاریخ میں ٹھیک نہیں ہوا۔ اگر یقین نہ آئے تو قصہ آدم و ابلیس پڑھ کے دیکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئی ہیں سلام کرو، اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ بس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ رب کی بارگاہ سے دھتکارے جانے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ ابلیس کے جن یا فرشتہ ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے جن ہونے پر زیادہ دلائل موجود ہیں۔ سورۃ کہف آیت نمبر 50 میں اس کو جن کہا گیا ہے۔ عام جنات سے ہٹ کر یہ فرشتوں کی طرح عبادت گزار تھا اور ان میں چھپا رہتا تھا، اس لیے اس کو بھی فرشتوں میں شامل کر کے سجدہ کا حکم دیا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، نکاح نہیں کرتے، اولاد پیدا نہیں کرتے، اللہ کے پیغام رساں ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تعظیم کے لیے تھا، کیونکہ عبادت کے لیے سجدہ صرف اللہ کی ذات کو روا ہے۔ تعظیم کے لیے سجدہ سابقہ شریعتوں میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سجدہ اللہ کو ہی تھا، آدم کو صرف قبلہ بنایا گیا اور ان کی شان و عظمت کا اظہار مقصود تھا۔ آیت نمبر 40 تا 123 میں ہے، جس میں 84 آیات ٹوٹل شامل ہیں۔ تذکرہ اہل کتاب و یہود ہمیں ملتا ہے۔ فرعون کا لفظ قرآن میں تقریباً 72 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر، فارس کے بادشاہ کو کسریٰ، حبش کے بادشاہ کو نجاشی، ترکوں کے بادشاہ کو خاقان،
مسلمانوں کے بادشاہ کو سلطان، ہندوؤں میں بادشاہ کو راجا اور برطانیہ کے بادشاہ کو جارج کہتے ہیں۔ ابن جریر، ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہونے والے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن اریان لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ واحد نبی ہیں جن کا ذکر خیر قرآن میں سب سے زیادہ تقریباً 136 دفعہ آیا ہے۔ فرعون کے قتل کرنے کے ڈر کی وجہ سے آپ کی ماں نے آپ کو ایک لکڑی کے تابوت میں رکھ کر پانی میں بہا دیا تھا۔ پھر وہ تابوت فرعون کی بیوی جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جنہوں نے اپنے گھر میں رکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ پورے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، جو مسلمانوں کے نزدیک ذبیح اللہ ہیں۔ انہی کی اولاد بنو اسماعیل کہلائی اور اسی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور ان کی اولادیں آئیں وہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین تھا، جہاں 70,000 انبیاء تقریباً تشریف لائے، اسی لیے اس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کرنے کی سزا کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کو مصر کے اصلی باشندوں یعنی قبطیوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ انہی قبطیوں میں فرعین آئے۔ انہی فرعین کے بنی اسرائیل پر مظالم اور بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا 123 نمبر آیت تک تفصیلی تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر میں بنی اسرائیل کو مصری قبطی فرعین سے نجات دلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جن انعامات کا تذکرہ ہے وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا انعام، بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے نجات ملی۔ مصری بنی اسرائیلیوں سے ہر قسم کی مزدوری کرواتے اور اجرت نہ دیتے۔ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے اٹھنے والی آگ نے مصر کے مکانوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے، تو کہنوں کی بتائی گئی تعبیر کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو مار دو اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اس کا یہ حکم 1 سال کے وقفے کے ساتھ تھا۔ جس سال وہ ذبح نہیں کرتے تھے اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسرا انعام یہ تھا، بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے لیے بحر کلزم سے راستہ ملنا ہے۔ اس موقع پر 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو 12 لاکھ قبطیوں سے اللہ نے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون کو آگاہ کر دیا گیا، لیکن فرعون نے کہا حسب معمول مرغ کی اذان تک ہم نہیں نکلیں گے۔ اللہ کی قدرت کی اس رات مرغ نے اذان ہی نہ دی۔ فرعون کی حکمانہ ذہنیت ملاحظہ کریں، اس نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو، پھر اس نے کلیجی پکوائی اور اس نے حکم دیا کہ اس کے کھانے سے فارغ ہونے تک 6 لاکھ قبطی جمع ہو جائیں۔ حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ بنی اسرائیل محفوظ نکل گئے۔ فرعون نے بھی دیکھا دیکھی اسی راستے کو اختیار کیا تو فرعون اور قبطی غرق ہو گئے۔ تیسرا انعام، بحر کلزم پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے کلیم موسیٰ سے چلا کشی کے بعد تورات کے عطا ہونے کا وعدہ فرمایا۔ چوتھا انعام یہ تھا، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور معجزات عطا فرمائے۔ غالباً کتاب کے ساتھ جو فرقان کا لفظ ہے اس سے یہی مراد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے کیے، اس کو جلا کر سمندر میں بہا دیا اور بنی اسرائیل کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ شریعت موسوی میں بھی ارتداد اور شرک کی سزا قتل تھی۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ ان کی 2 صفیں بنائی گئیں اور مشرکین کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے بقیہ کو معاف فرما دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انتہائی نیک 170 افراد کو لے کر کوئی طور پر گئے تاکہ اللہ سے معافی مانگے۔ انہوں نے وہاں اللہ کو دیکھنے کی ضد کی تو بجلی کی ایک کڑک کی وجہ سے وہ سب مر گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، بنی اسرائیل والے میری تصدیق کیسے کریں گے؟ آیت نمبر 56 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان 70 اسرائیلیوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ پانچواں انعام، ان کے مرنے کے بعد ان کو حیات ملنا، یہ اللہ کا ان پر پانچواں انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پکا پکایا کھانا من و سلوہ نازل فرمایا۔ یہاں بھی بنی اسرائیل زمین کی پیداوار میں سے گندم اور مسور کی دال، سبزی، ککڑی، پیاز وغیرہ کو طلب کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمانی طعام کی بجائے زمینی طعام کے حصول پر تعجب کا اظہار فرمایا کہ اعلیٰ کے بدلے ادنا چیز کی طلب پر افسوس ہے۔ تم اس رزق کے حصول کے لیے کسی بھی زرعی زمین میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں مل جائے گا۔ ان تمام نعمتوں پر اظہار شکر کی بجائے کفران نعمت کی بنی اسرائیلی روش نے دنیا کی ذلت اور خواری مسلط کر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ناراضی اور اس کی لعنت کے مستحق ٹھہرے اور اخروی عذاب کو دعوت دی، اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ معصوم انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ یہودی عالم عبد بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی پہلی نشانی، جنت کی پہلی دعوت اور نو مولود کی شکل کی بابت سوال کیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی بخش جواب دینے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہی یہودی جو ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے ان کی جان کے دشمن بن گئے، کیونکہ انہوں نے جبرائیل کا لائے ہوا پیغام مان کر غلامی مصطفیٰ قبول کر لی۔ یہودی حضرت میکائیل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے افضل جانتے تھے اور کہتے تھے کہ میکائیل فرشتہ رحمت ہے اور جبرائیل فرشتہ عذاب۔ ان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ ابتلائیں، یعنی کہ جو کچھ مصیبتیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، وہ حضرت جبرائیل ہی لے کر آئے۔ اس لیے بہانہ کرتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کی بجائے میکائیل وہی لے کر آتے تو ہم ایمان لانے کے بارے میں غور کرتے۔ یہاں اس باطل خیال کی تردید ہے کہ فرشتہ کوئی بھی ہو اور وہ رحمت لے کر آیا ہو یا عذاب، جب وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے اور جو کچھ لایا ہے اللہ ہی کی طرف سے کے حکم سے لایا ہے، تو اس پر اعتراض بامانی ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک اصول بتایا ہے کہ اللہ، اس کے رسول، اس کے ملائکہ، جن میں جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی، ان سے محبت و عداوت ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے ایک سے نفرت و عداوت ہو اور دوسرے سے محبت و دوستی۔ اس لیے کسی فرشتہ یا رسول کے دشمن اصل خود اللہ کے دشمن ہیں، اور اسی لیے اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 114 میں تحریر واقعہ سے مراد اہل مکہ ہیں، جنہوں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں داخل ہونے سے اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کے رفقا کو عمرہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ قرآن نے کہا کہ جب اللہ کی توحید پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ خود اللہ کے گھر میں داخل ہوں، چاہے جائے کہ دوسروں کو اس سے روکیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس آیت میں عیسائیوں کی صرف اشارہ ہے جو یہودیوں سے عداوت کے جوش میں تورات اور بیت المقدس کی بے حرمتی سے بھی باز نہ رہے، حالانکہ خود تورات پر ایمان رکھتے تھے اور بیت المقدس کو قابل احترام جانتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی جگہ کے مسجد قرار پانے کے لیے اذن عام ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اس میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہو، کسی کے لیے رکاوٹ نہ ہو، بلکہ مسجد کی حفاظت و صیانت یا کسی خاص ضرورت و مصلحت کے تحت کچھ اوقات کے لیے مسجدیں بند رکھی جائیں، تو اس میں حرج نہیں کہ اس کا مقصد اللہ کے ذکر سے منع کرنا نہیں ہے، بلکہ مسجد کی حفاظت و صیانت ہے۔ آیت نمبر 115 میں ہے ارشاد ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی ایک سمت میں محدود نہیں کہ اس طرف خدا ہو دوسری طرف نہ ہو، اس لیے ایک ہی رخ پر اصرار کی کوئی معنی نہیں۔ قبلہ مقرر کرنے کا مقصود یکسوئی ذہنی ارتکاز اور اجتماعیت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سمت میں عبادت کا حکم دیں ادھر رخ کرنا کافی ہے، اور قبلہ کا مقصد اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ مشرق ہو یا مغرب اور شمال ہو یا جنوب، اسلام کی آمد کے وقت عرب کے گرد و پیش جو قومیں آباد تھیں وہ عبادت میں مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرتی تھیں، اس لیے خاص طور پر ان سمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کعبۃ اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا شروع کیا، اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے
जो किसी हुक्म शरी को मनसूख करने के लिए नाजिल की गई। आयत नंबर 116 में है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्न आदम ने मुझे झुटलाया हालांकि ये उसके लिए मुनासिब न था, उसने मुझे गाली दी हालांकि ये उसके लिए मुनासिब न था। इसका मुझे झुटलाना तो ये है कि मैं उसे दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर नहीं हूँ, और उसका मुझे गाली देना ये है कि मेरे लिए औलाद बताता है, मेरी ज़ात इससे पाक है कि मैं अपने लिए बीवी या औलाद बनाऊँ। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की मुख्तसर सा तारुफ, मुख्तसर सा खुलासा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो मैंने इसके अंदर को गलती मुझसे हो गई हो तो अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए। आपसे भी गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक ली इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।